السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی ٹھیک ہے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا ہم باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ کی دیدی کی ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنے پیارے پیارے بچوں سے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، بما ترجمہ اور درود شریف کو اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں۔ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگیوں میں بہتری آنے لگی ہے، ایک خوشنما سی ترقی آنے لگی ہے، آپ بہتر محسوس کرنے لگے ہیں، ڈپریشن پریشانی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی ڈپریشن کفر ہے، مایوسی کفر ہے، یہ تو مومن کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی میں ہم دیکھتے ہیں ایک کھلونے بیچنے والی گیتا ہوتی ہے جو کہ گلی محلے جا کر کھلونے بیچتی ہے۔ یہ گاؤں اگرچہ کہ انڈیا کے ایک بہت بڑے تو گاؤں نہیں ہے لیکن چھوٹے سے گاؤں کی یہ کہانی ہے۔ وہاں پر گیتا نامی ایک عورت کھلونے بیچتی ہے، لیکن اس عورت کی لالچ اور ہرس اتنی ہوتی ہے کہ وہ بچوں سے زیادہ پیسے بھی ٹھگ لیتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے چھوٹے بچے ماں باپ سے کھلونوں کے نام پر پیسے لے جاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ٹوٹے پیسے نہیں ہوتے، مطلب کھلے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ پورے ہی پیسے پکڑا دیتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ چلاک عورت ان سے پورے ہی پیسے لے لیتی ہے۔ کبھی تو ان کو کوئی ٹوٹا ہوا کھلونا دے کر ان سے زیادہ پیسے لے کر بھاگ جاتی ہے۔ اس عورت کی ہرس اور لالچ کسی صورت کم نہیں ہو رہا ہوتا اور اسے شرم بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں سے معصوم پھولوں کے ساتھ میں دھوکہ کر رہی ہوں۔ آخر میں اتنا دھوکہ کر کے کروں گی ہی کیا؟ ایسا نہیں تھا کہ اس عورت کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی، بس یہ عورت عادت سے مجبور تھی کیونکہ اسے لالچ کی لت لگ چکی تھی۔ یہ چاہتی تھی کہ اس کو اور سے اور مال ملتا جائے اور اس کے مال میں اور سے اور اضافہ ہوتا جائے، اور یہ عورت کنجوس بھی اتنی تھی، اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتی، حالانکہ اپنے کپڑے وغیرہ بھی نہیں خریدتی تھی، وہی میلے کے چیلے پرانے گندے بدبودار کپڑے پہنی رکھتی۔ یہ عورت بہت ہی عجیب طرز کی تھی، اس کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ محلے محلے جا کر آواز آتی، او پیارے بچوں، کھلونے والے آ گئی، کھلونے والی آ گئی، آ جاؤ اپنے منکی لے جاؤ، ایلیفینٹ لے جاؤ، آ جاؤ گڑیا لے جاؤ، آ جاؤ اپنی گاڑی جہاز موٹر سائیکل لے جاؤ، آ جاؤ پلاسٹک کے کھلونے لے جاؤ، پلاسٹک کے کھلونے بیچنے والی آ گئی۔ یہ عورت محلے میں جاتی اور ایسی صدائیں لگاتی، محلے کے بچے خوش ہو کر اچھل اچھل کر اس کی طرف آتے اور اسے کھلونے دیکھتے۔ یہ عورت اپنے سر سے ٹوکرا اٹھاتی اور نیچے رکھتی اور بچوں کو کھلونے دکھانے لگتی اور انہیں بتاتی کہ یہ کھلونا اتنے کا ہے اور یہ کھلونا اتنے کا ہے، اور ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتی۔ کچھ بچے تو لے لیتے اور کچھ بچے ایسے ہی حسرت بھری نظروں سے اس کے کھلونوں کو دیکھتے رہتے کہ کاش وہ بھی کھلونے خرید سکتے، کاش ان کے پاس بھی پیسے ہوتے کہ وہ بھی اتنے کھلونے خرید سکتے، اپنے من پسند کے کھلونے خرید سکتے۔ کچھ بچے دور کھڑے روتے رہتے کہ ہمیں بھی کھلونا لینے ہیں، اور کچھ کے تو ماں باپ انہیں مار کر گھر لے جاتے کہ چلو آگے اتنے کھلونے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ کے ماں باپ یہ کہتے کہ ہمارے پاس کھلونے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں بیٹا، کیسے کھلونے دلائیں؟ تو وہ بچے اپنی ماں باپ کی پریشانی سمجھتے ہوئے خاموشی سے اچھے اور فرما بردار بچوں کی طرح وہاں سے چلے جاتے، اور یہ جہاں اس عورت کی چالاکی چلتی وہاں یہ بچوں سے زیادہ پیسے بٹور لیتی اور اگلی گلی کو چلی جاتی۔